أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یعنی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کیا، کیسے سٹارٹ کیا، مدینہ میں کیا کچھ کیا، ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں، مدینہ کے تعلق سے آپ کو تھوڑی یہ نالج ہونی چاہیے کہ مدینہ کیا ہے، مدینہ کی کیا اہمیت ہے. پرانا نام اس کا یثرب تھا، یعنی پہلے اس کا نام یثرب ہے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر برے لوگوں کو اس طرح باہر نکال دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے، یعنی کہ یہاں پر برے لوگ نہیں رہتے. یعنی کہ اس شہر میں، مدینہ میں، یہ شہر اپنے اندر سے برے لوگوں کو نکال پھینکتا ہے، جس طرح لوہے سے میل کچیل بٹی میں ڈالنے سے اس کا میل کچیل نکل جاتا نا، اسی طرح. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مدینہ میں دجال نہیں داخل ہو سکتا، نہ ادھر اس کا فتنہ داخل ہو سکتا، نہ یہاں تک کہ اس کا رعب بھی نہیں، یعنی کہ اس کا ایک عجیب قسم کا وہ معاملہ ہو جائے گا دنیا میں. سب سے بڑا فتنہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہیں آیا ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہے. اتنا بڑا فتنہ رہے گا، مگر مکہ اور مدینہ، ٹھیک ہے، یہ دو ایسے پلیسز ہے جہاں پر اس کی انٹری نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس کا فیئر تک بھی نہیں. یعنی پوری دنیا میں لوگ ہے نا، ایک برپا ہو جائے گا، ایک عجیب قسم کا ماحول ہو جائے گا، رعب آ جائے گا اس کا، دجال کا، مگر وہ مکہ اور مدینہ کے حدود تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مدینہ کے بارے میں اہمیت. اور مدینہ یہ جو شہر میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اور مدینہ کی روزی میں برکت ہے، اور مدینہ میں جو کوئی بھی وفات پائے انشاءاللہ وہ جو ہے نا جہاں ان کو جنت ملے گی انشاءاللہ، باذن اللہ یہ اللہ کے اذن سے ہوگا. مگر یہ مدینہ کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم کو یاد ہونا چاہیے. اور جبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تھے، یعنی غزوات کے لیے ہم جب پڑھیں گے آگے، جبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے سفر پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب کے دیواریں نظر آنے لگتی، احد پہاڑ نظر آنے لگتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تاکہ جلدی سے مدینہ میں انٹر ہو جائے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ انصار یعنی مدینہ کے لوگ جب آ رہے تھے گروپ بنا کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور کہے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ انصار ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ مدینہ کی اہمیت ہے. مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں سے بھی محبت کرتے تھے، یعنی انصار سے. کلیئر. اب ہم سٹارٹ کریں گے. مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تھے، یعنی کہ اب وہاں پر رہنا شروع کر چکے تھے، اسٹے کمپلیٹ رہنے لگے، تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کر دیے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ رہا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا. اس کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیے. یعنی کہ دینی معاملات بھی کیسے ہونے چاہیے، دنیاوی معاملات بھی کیسے ہونے چاہیے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کو منظم یعنی آرگنائز وے میں، ٹھیک ہے، یہ ایک منظم، یہ ایسا نہیں کہ جا کر ایسے ہی وہ زمین جہاں پر بیٹھے، جہاں پر اونٹنی بیٹھی وہ خرید لیے، ایسا نہیں کرے. پہلے دیکھیں کہ وہاں پر ایٹماسفیئر کیسا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے، پہلے لوگوں میں کیسا، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، پولیٹیکل ایشوز بھی اور دینی.
ٹھیک ہے، دینی ایشوز بھی، ریلیجیس ایشوز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کیا، یعنی آرگنائز کیے سب کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری سے پہلے آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہو مدینہ میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انٹری ہوئی، یعنی جب آپ آئے وہاں پر، تو عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے. اب یہاں پر ڈفرینٹ ٹاسک تھا، تو یہ عبداللہ بن ابی کو جو ہے اوس اور خزرج، ٹھیک ہے، یہاں پر کون رہتے تھے مدینہ میں؟ پہلے آپ لوگ یہ رکھ لیجئے کہ مدینہ میں کیسے لوگ تھے. پہلے مدینہ میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی تھے. مشرک میں دو کیٹیگریز تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج، ٹھیک ہے، یہ دو قبیلے والے تھے مشرکین میں. یہودی کے تین قبیلے رہتے تھے یہاں پر، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو نذیر اور، ٹھیک ہے، اور ایک کون سا، نہیں بنو امیہ مکہ کا ہے. بنو قریظہ، بنو نذیر اور نہیں بنو قینقہ ہے. جی بنو قینقہ، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ کریں گے آگے بھی. بنو نذیر، بنو قینقہ اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے، یہ تین قبیلے یہاں پر تھے یہودیوں کے. اور مشرکین کے دو قبیلے اوس اور خزرج، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ یہاں پر بسے ہوئے تھے مدینہ میں. اور اوس اور خزرج میں اتنی زیادہ دشمنی تھی، کٹر دشمنی، حتیٰ کہ کسی نے گھوڑے کا ایک سٹیپ آگے کر دیا، کوئی ہے نا، کوئی کسی کا پانی زیادہ لے لیا، تو لڑائی ہوتی تھی. دن رات ان لوگوں میں لڑائی، بڑے بڑے لڑائی ہوتی تھی، بہت زیادہ دشمنی. اوس والے خزرج کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور خزرج والے اوس کو برداشت نہیں کرتے تھے. تو ان لوگوں میں بہت زیادہ دشمنیاں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنٹ پر انٹر ہوئے. تو اب اوس اور خزرج کے لوگ ڈیسائیڈ کر کے یہ بولے کہ نہیں، ہم ایک لیڈر کو چوز کر لیں گے، ہم ایک لیڈر دونوں میں سے ایک کامن لیڈر کو بنا لیں گے، اب وہ فیصلے کرے گا. اب بہت لڑائیاں ہو گئے ہم لوگوں کے بیچ میں. تو عبداللہ بن ابی کو یہ لوگ بنا رہے تھے بادشاہ، ٹھیک ہے، ایک بڑا لیڈر بنا رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے. وہ ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی، تو سب لوگوں کا کنسنٹریشن، ڈائیورشن پورا ادھر ہو گیا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگ، ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے. اور مشرکین میں سے، یعنی اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دنیائی امور ان لوگوں کے بیچ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظم کرے، آرگنائز وے میں کس طرح سے کرے، ہم انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ عبداللہ بن ابی کا نام یا آپ کو یاد رہے گا، ہم آگے چل کے پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقہ. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظم کرنا شروع کیے. مسجد نبوی، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. ایک مسجد بنانا جہاں پر پورے لوگ آ سکے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرسٹ اسٹیپ لیے وہ مسجد نبوی. اور ہم سب کو معلوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1190، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز پڑھنے کا فضل یہ ہے، میرے ریوارڈ یہ ملے گا کہ 1000 نمازوں سے بہتر. ٹھیک ہے، دنیا کی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے سے یہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ریوارڈ یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر 1000 نمازوں سے بہتر ہوگی. نماز پڑھنے کی کون سی بھی نماز، فرض نماز، نفل نماز، جو بھی نماز آپ پڑھیں گے اس کا ریوارڈ یہ ہوگا. مکہ میں نماز پڑھنے کا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے. سبحان اللہ. یہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیے. ٹھیک ہے، اور یہ تو آپ لوگوں کی نالج کے لیے ہے کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جو دنیا میں جہاں پر نماز پڑھنے کا ریوارڈ بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. تھرڈ اس پر مسجد اقصی آتا ہے. فرسٹ پر مسجد حرام، سیکنڈ پر مسجد نبوی اور تھرڈ پر مسجد اقصی. ریوارڈ بڑھ کر ملے گا.
ٹھیک ہے جی، وہ مسجد قباء میں جو ہے عمرے کا ثواب، فرسٹ اسٹیپ اٹھائے، پہلے مسجد کی تعمیر کرے اور تعمیر شروع کر دی. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، کیونکہ اونٹنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم پر معمور ہے، اس کو چھوڑ دو. تو جہاں پر بیٹھی تھی وہاں پر ہی وہ زمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ زمین تھی وہ خرید لیے. خرید کر کیا کیے، یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی، یعنی اسکوائر میں تھی. ٹھیک ہے، مربع جس کو کہا جاتا ہے، 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی، اسکوائر شیپ میں تھی یہ زمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید لیا. دیکھیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 یتیم بچوں کے، بہت سے لوگوں کے پاس ہے یہ، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ وہ کر دیے، ہبہ کر دیے یہ زمین، یہ گفٹ میں دے دیے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین خریدی، یتیم بچوں کی تھی یہ، یتیم بچوں کے، ابھی یتیم یعنی بچے تھے وہ، ابھی والد کا انتقال ہو گیا تھا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدا. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زمین خریدے. زمین کیسی تھی، 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی، یعنی اسکوائر شیپ میں تھی. اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کھجور اور غرخت کے چند درخت بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں اکھاڑ دی، ویرانہ ختم کر دیا، درخت اور کھجوریں کاٹ دی اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا. بنیاد تقریباً 3 ہاتھ کھدوائی کی، دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھائیں، دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے، چھت کھجور کی شاخوں اور شیستر کے کھجور کے تنوں کے بنائے. فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں. مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے. قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا. تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹ ڈھوتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد کی، پہلے یہ مسجد نبوی کی جو زمین تھی وہ یہ 2 یتیم بچوں کی تھی. یہ یاد رکھنا کہ 2 یتیم بچوں کی تھی، امپورٹنٹ ہے. یہ کس کی زمین تھی اگر آپ سے سوال کیا جائے گا تو 2 یتیم بچوں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، یعنی اس کو خرید لیا، پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن شروع کیے. اب یہ زمین کیسی تھی، زمین بالکل، یعنی یہاں پر کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، بالکل ویرانہ تھا، کوئی وہاں پر رہتے نہیں تھے، بستے نہیں تھے، کمپلیٹلی ویرانہ تھا. غرقد اور کھجور کے کچھ درخت تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ قبریں جو تھی وہاں پر مشرکین کے، وہ پوروں کو اکھاڑ دیے. ٹھیک ہے، پورے قبروں کا جو تھا وہ سب معاملہ ختم کر دیے. پھر اس کے بعد ویرانہ ختم کیا گیا، یعنی جو بھی جہاں کمپلیٹلی کھنڈیر قسم کی تھی یہ زمین، اس کو ویرانہ ختم کیا گیا، اور کھجور کے اور کرکت کے جو درخت تھے ان سب کو اکھاڑ دیا گیا، اور انہیں بعد میں کھجور کی درخت نکال کر دوسری طرف لگا دیا گیا. ٹھیک ہے، تقریباً 3 ہاتھ کھدائی جو، یعنی ڈیپ کتنا تھا، یہ 3 ہاتھ کھدائی کی گئی، اور دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں کی تھی. ٹھیک ہے، اس دور پر کس طرح سے بنائی گئی، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نا کلاس ہونے کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ ایک ویڈیو بھیجتی ہوں میں، کس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی. آپ وہ ویڈیو دیکھیے، ڈیجیٹلائز بنایا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک پکچر آ جائے گا کہ اچھا ایسا ہوا تھا کنسٹرکشن، کیسا بنائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کیسا کھجور کی چھت بنائی گئی، یعنی کھجور کی شاخ جو رہتے نا، کھجور کے برانچز کی چھتیں بنائی گئی، اور فرش کیسا تھا، فلورنگ کیسی تھی، ریت اور کنکریوں کی. ٹھیک ہے، کانکریٹ کی اور پورے سینڈ کی، یہ اس کے فرش بچھایا گیا. اور مسجد میں کتنے دروازے لگائے گئے، 3 دروازے. قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف ہی تھا. ابھی تک قبلہ بیت المقدس. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب نماز پڑھ رہے تھے تو قبلہ بیت المقدس تھا، کیونکہ جب آ کر دیکھے یہودی وہاں پر تھے، میکزیمم وہاں پر یہودیاں رہتے تھے، تو یہودیوں کا قبلہ، یہودی جو ہے اہل کتاب کے لوگ ہیں، یعنی کتاب والوں کو ماننے تھے. تو اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ بھی اسی کی طرف فیس کریں، کعبے کی طرف فیس کر کے نہیں پڑھے نماز، بلکہ بیت المقدس. ٹھیک ہے، بیت المقدس کیا ہے، اب بیت المقدس کیا ہے، سب لوگ بولتے فلسطین ہے، نہیں، فلسطین کہا جاتا جیروسلم. ٹھیک ہے، اس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں. تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ ساتھ خود پتھر اور اینٹ ڈھوتے تھے.
یہاں پر سب سے بڑا لیسن ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے. ایسا نہیں کہ جو انچارج، جو بڑے پوزیشن مل گیا، لیڈر بن گئے، اب صرف ایسے انسٹرکشنز دیتے جو آج کل کے زمانے میں ہم کو نظر آتا کہ جو انچارج رہتے وہ تو پیچھے رہتے، بس انسٹرکشنز دیتے اور بیچارے جو ان کے انڈر میں جو لوگ ہیں کام کرتے رہتے. تو سبحان اللہ، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اور انصار یعنی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود پتھر اور مٹی اٹھاتے تھے. اور دیکھیے آپ مہاجر اور انصار جب بھی میں کہوں گی تو آپ لوگوں کے یہ آنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی. مہاجرین کس کو کہا جاتا؟ جو مکہ چھوڑ کر آئے ان کو مہاجر کہا جاتا، اور انصار جو لوگ مدینہ والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ان لوگوں کی مدد کرے. ٹھیک ہے، انصار کے معنی سپورٹرز، ہیلپرز ہوتے. بہرحال ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھتے تھے اور مہاجرین و انصار بھی رجز پڑھتے تھے، اور اس سے ان کی تیزی اور بڑھ جاتی تھی. یعنی دل پر اثر ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں کام کر رہے ہیں، وہ لوگ دیکھ کر وہ لوگ کا بھی انکریج ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں رجز بھی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے. اور اس رجز میں اس سے پتہ یہ چلتا کہ کچھ انکریجنگ ورڈز کام کرتے وقت جب آپ ٹیم ورک کر رہے ہیں، کچھ ایک کام کر رہے ہیں، کوئی ایک چیز میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک کوئی شخص جو ہے نا ایسے اچھے اچھے باتیں کرنا چاہیے، ایک رجس کے طور پر، ایک ترانے کے طور پر کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی انکریجمنٹ ملے. اور اس سے لوگوں کا کام میں بھی بڑھ جاتے تھے لوگ، یعنی تیزی کرتے تھے، یعنی کام فاسٹ کر لیتے تھے. پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے. مسجد کے بازو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حجرے بنائے. کس کے لیے 2 حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے؟ جن پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کے چھت ڈالی گئی. ایک حضرت سودا بن زمعہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں یہی 2 بیویاں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کیا گیا. ٹھیک ہے، کب ہوا؟ آپ پہلے ہجرت ہوئی، ہم کو معلوم ہے کہ ہجرت 6 مہینے کے بعد ہوئی. پھر آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمد کے کچھ دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات ہے، معلوم ہونا چاہیے. کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتائی کہ کیا عمر تھی ان کی. بہرحال یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اور اس وقت جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف 2 بیویاں تھیں، تو 2 حجرے بنائے گئے. ٹھیک ہے، مسجد کے سائڈ میں 2 حجرے بنائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیویوں کے لیے. ایک فرسٹ کون؟ سودا بن زمعہ، اور سیکنڈ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ ٹاپک مسجد نبوی کا، کس طرح سے کنسٹرکشن ہوا، کس طرح سے کیا کیا معاملات ہوئے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیلپ کر رہے تھے اس زمین کے کنسٹرکشن میں. ہاں، دیکھیے کہ کس طرح سے اذان شروع ہوئی. اب آپ ہم لوگوں کے لیے تو کتنی آسانی سے 5 وقت کی اذانیں ہم سن لیتے. بہت سے لوگ جواب دیتے بھی نہیں، بہت سے لوگ دینا پسند کرتے، مگر آپ دیکھیے یہاں پر کیسا شروعات ہوئی اذان کی. اب ہم دیکھیں گے. اب مسلمان پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے. کہاں پر؟ مسجد نبوی میں. کنسٹرکٹ کی گئی تھی مسجد، ایسے ہی بالکل اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا، اب تھوڑا تھوڑا اس کو بنایا گیا جس طرح سے بھی. اب مسلمان یہاں پر مسجد میں انٹر ہو رہے تھے ادا کرنے کے لیے 5 وقت کی نمازیں، اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے. مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا یا کوئی دیر سے پہنچتا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا. یہ مشورہ، آپ یہ یاد رکھنا، آپ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اہم سٹیپ اٹھانا رہا تو برابر مشورہ کرتے تھے. اب یہاں پر پوری ٹیم بن گئی، ایک ٹیم بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہ ڈائریکٹلی آپ حکم دے دیں وداؤٹ اینی اپنی ٹیم سے مشورہ نہیں کر کے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسجد تو بن گئی، ٹھیک ہے، جیسی بھی ہے مسجد کا فاؤنڈیشن رکھ دیا گیا، مسجد بنا دی گئی. اب مسجد بننے کے بعد اب لوگ یہاں پر جمع ہونے لگے نماز ادا کرنے کے لیے. مگر دقت یہ تھی، یعنی پرابلم یہ تھا کہ کوئی بہت جلدی آ جاتا تھا،
کوئی بہت دیر سے آ جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، یعنی سمجھ میں ٹھیک ہے، اس وقت نمازوں کا اندازہ کس طرح سے کیا جاتا تھا؟ سورج سے، ٹھیک ہے، سورج کتنا اس پہ ہے، اب پہلے اس ٹائم پر واچ نہیں تھی نا، ٹھیک ہے، تو سورج کے ڈھلنے سے، سورج کے طلوع ہونے سے، سورج کے زوال سے اس طرح سے نمازوں کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ تو اب لوگ کوئی جلدی آ جاتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی بہت دیر سے آتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر سب سے مشورہ کیے، ٹھیک ہے، مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو ایک وقت کا پتہ چل جائے، یعنی ایک وقت سب لوگ جمع ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے اور صلاۃ الجامعہ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا جائے، سب آ جاؤ۔ یعنی بات یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر یہ مشورہ دیے، ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ کیوں ہم ایسا نہ کر دیں کہ ایک شخص کو مقرر کر دیں اور وہ پکارے صلاۃ الجامعہ، یعنی کہ اب نماز جمع ہونے والی ہے تو سب جمع ہو جائیں، ایسی پکار لگا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید، یہ نام یاد رکھنا، عبداللہ بن زید عبد الربا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ تو اب ہوا کیا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشورہ دیے، صلاۃ الجامع کہہ کر پکار دیا جائے تو لوگ جمع ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس کو ایکسیپٹ کرے، اچھا آئیڈیا ہے، اس کو پسند کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا کہ ایک شخص جو ہے نا بلند آواز سے کہے صلاۃ الجامع اور لوگ آ کر اکٹھا ہو جائیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جی، یعنی کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا اور کہ کس طرح سے اذان کے کلمات ہے، ٹھیک ہے، اور خواب کس طرح سے، اب یہاں پر تو آپ کو نہیں ہے ڈیٹیل میں، ہوا کیا تھا کہ وہ اس کے کس طرح سے خواب دکھایا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا دو لوگ، ٹھیک ہے، دو لوگ سبز کپڑے پہن کر ہے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں نخور یعنی کہ ایک ڈرم ٹائپ کچھ انسٹرومنٹ ہے، وہ بجا کر وہ کلمات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن زید بولتے خواب، یہ خواب چل رہا ان کا، خواب میں وہ بولتے کہ آپ یہ ہمارے کو نخور دے دیجئے نا، ہم اس سے جو ہے نا لوگوں کو اذان کے لیے بلائیں گے، ہم نماز کے لیے جمع کریں گے۔ تو ان میں سے ایک شخص، جو دو شخص رہتے ہیں ان میں سے ایک شخص بولتے کیوں نہ میں آپ کو اس سے بہتر سکھاؤں، ٹھیک ہے، تو ایک شخص نے پورے اذان کا کلمات جانے کس طرح سے آج اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے کلمات انہوں نے سکھائے۔ تو وہ خواب دیکھ کر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خواب سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی وہ کی تائید کی اور کہا کہ ہاں یہ خواب سچا ہے، بالکل صحیح خواب ہے یہ۔ اور اس سے ہم کو کیا پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض چیزیں اللہ تعالیٰ ایسے سچے خوابوں کے ذریعے مسلمانوں کو، مومنوں کو بتاتے رہے گا، ٹھیک ہے۔ خواب جو ہے سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنس میں بھی یہ چیز ہوئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ بتا سکتا تھا خواب، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا دنیا میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایبسنس میں سچا خواب۔ اور سچا خواب یہ نہیں کہ سچا خواب کی پہچان ایک الگ ڈفرینٹ سینیریو ہے کہ کس طرح سے ہم کو پہچانا جائے، خواب بار بار آنا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت بار ہم اس سے پہلے بھی ہم دیکھے کہ مدینے کے، ٹھیک ہے، ایک بڑے گورنر کو آیا تھا کہ کوئی خواب میں ان کو یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو کھودی جا رہی ہے، یہودیوں کی طرف سے کچھ ایک چال تھی، اور سبحان اللہ یہ سچا خواب تھا۔ بعد میں انکوائری کی گئی تو واقعی میں دو یہودی آ کر اپنی آئیڈینٹی چینج کر کر وہ لوگ ایک ٹنل بنا رہے تھے، نیچے سے انڈر گراؤنڈ راستہ بنا رہے تھے خبر کی طرف، اور ان کے خواب میں آیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ چیز باقی رکھتا مسلمانوں کو اس ذریعے سے کہ، اور اس سے یہ پتہ چلتا کہ خواب جو ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے، 40th پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سچا خواب کو، خواب کے 3 طریقے ہیں، دیکھیں خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سچا خواب، ایک شیطان کی طرف سے آتا، ایک خواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے تنبیہ کرتا، ٹھیک ہے، یہ کام کرنا ہے،
ٹھیک ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہوتا، ایک شیطان کی طرف سے ہوتا، اور ایک خواب میں اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کرتا کہ آپ کو بتایا جاتا، اور خواب آپ کو ریپیٹڈلی آ رہا، اور وہ خواب میں آپ کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ یہ کام کرنا ہے، تو آپ وہ چیز وہ کریں۔ اور خوابوں کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب پرندے کے پر پر ہے، پرندے کے پیروں پر ہے شاید، ٹھیک ہے، میں تو پوری طرح سے وہ حدیث کا یاد نہیں ہے، مگر مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے اپنے پرندوں کے پر ہوتا ہے یا پیر پر ہوتا ہے، وہ جب اس کی تعبیر کر دی جاتی، یعنی کہ اب میں کچھ خواب میں دیکھی، میں جا کر کسی کو سنائی، ٹھیک ہے، کہ میں خواب میں ایسا ایسا دیکھی، اور میں جس شخص کو سنائی وہ شخص نے کہا کہ اچھا یہ خواب کی یہ تعبیر ہے، جب کر دی جاتی وہ خواب وہی رہتا، آپ جو فرسٹ پرسن کو جو سنائے اور اس نے کہا کہ اچھا یہ خواب کا یہ مطلب ہے، تو وہی خواب کی تعبیر ہوتی۔ اسی لیے خواب آپ کو اگر کچھ خواب میں آپ اچھا خواب دیکھے، یا اس خواب میں آپ کو کچھ کہنے کے لیے کہا جا رہا اور آپ کسی کو سنانا چاہ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سنانا چاہیے جو واقع میں آپ کو جو مومن ہو، اور جو آپ کو صحیح اس پر آپ کو تنبیہ کرے، یعنی کہ صحیح بات بتا سکے۔ وہ پہلے تو کسی کے پاس بھی خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، کوئی یہ بتاتے کہ میرے پاس خواب کی تعبیر کا علم ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ خواب کی تعبیر کوئی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ فائنلی ایسا ہو سکتا بول کر، یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب اس دنیا میں کسی کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے، مگر اگر کسی کو ہو رہا اور ریپیٹڈلی آ رہا وہ خواب، تو وہ کام اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے رہا، تو ہم اس پر تھوڑا چوکنا ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے خواب۔ اور یہ کس طرح سے ہوا خواب؟ عبداللہ بن زید کو ہوا، یہ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کے پاس ایک نخور، ایک ڈرم کی طرح کوئی چیز تھی، جب بجا رہے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، تو وہ خواب میں ہی وہ پوچھتے کہ یہ ہم آپ کو دے دو نا، یہ ہم لے کر ہم اسے جو ہے نا لوگوں کو اذان کے لیے یعنی نماز کے لیے جمع کریں گے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا ہم اس سے بہتر آپ کو چیز کیوں نہ بتاؤں، تو انہوں نے پوری اذان سنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خواب سچا ہے واقع میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب خواب کو سچا بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات القا کرتے جائیں، یعنی ان کو سکھاتے جائیں، کس کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی تھی۔ سبحان اللہ، سب کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی دی ہے۔ اب عبداللہ بن زید خواب دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ ڈیزرونگ ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند بھی تھی اور سریلی بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال دیں گے، بلال کو سکھائیں یہ پورے یعنی کلمات بلال کو سکھائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، ان کی آواز سن کر آپ دیکھیے فرسٹ اذان کیسی ہوئی ہوگی، ان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے، اس سے خواب کی مزید تائید ہو گئی، اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار، ایک سمبل بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا آپ اس کی اہمیت آپ کو اذان کی سمجھ میں آتی۔ دیکھیے پہلے تو مشکل ہو رہی تھی، پھر صلاۃ الجامع کہہ کر پکارنے لگے کچھ دن، پھر اس کے بعد خواب عبداللہ بن زید دیکھے، عبداللہ بن زید بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کلمات سے پکارنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹ کے جب فرسٹ ٹائم سنے، چادر گھسیٹ کے، یعنی کہ اتنی تیزی سے آئے، جلدی جلدی آئے اور کہے کہ یہ میں بھی اسی طرح کا خواب دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس سے کیا ہو گیا، کنفرمیشن ہو گیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہی کرنا چاہیے، اور اس طرح اذان اسلام کا شعار بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس سے ہم کتنا اچھی بات پتہ چلتی ہے، دیکھیے آپ کہ کس طرح سے یہ اذان ہوئی، اور سبحان اللہ جو پہلی اذان شروع ہوتی وہ انڈونیشیا سے، اور ہوتے ہوتے آپ کو معلوم فجر کی اذان جو سب سے پہلے دی جاتی، یعنی وہاں پر سب سے پہلے فجر کا وقت ہوتا، انیشلی وہاں سے سٹارٹ ہوتی، ہو کر جب پوری دنیا میں ایوری سیکنڈ اذان ہوتی، ہوتے 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 پوری دنیا میں اذان ہوتے ہوئے پھر جب ظہر کا وقت ہوتا، پھر وہ پلٹ کر انڈونیشیا میں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایوری سیکنڈ پوری دنیا میں اللہ اکبر کی گونج رہتی،
لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی چیز ہے اذان. اور اذان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کا جواب پلٹا کر اسی طرح دو، خالی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے ہم کو. سبحان اللہ، کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اذان اور اقامت کے دوران یعنی جتنا بھی وقفہ ہوتا اس دوران کی دعا قبول ہوتی. ہم کو اتنی بڑی اہمیت معلوم ہے اور ہم اذان سنتے. آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے. ہم پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے کہ کتنی مشکل ہو رہی تھی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ٹیم کو جمع کر کے مشورہ کرے، پھر صلاۃ الجامعہ ہوا، پھر اذان خواب میں دکھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کرے کہ سچا خواب ہے، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے پہلے مؤذن بنے. یہ سب چیزیں ہیں نا، ہم ہے نا جب آپ اس کو فیل کریں گے، جب آپ ان باتوں کا آپ کو احساس ہونے لگے گا تو پھر یہ اذان کی بھی اہمیت ہوگی آپ کہ واقعی میں دیکھیں کس طرح سے ہوا تھا یہ. اور اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سریلی تھی اور بلند بھی تھی. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرسٹ ٹائم اذان دیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اتنی تیزی سے آئے، جلدی جلدی آئے مسجد کی طرف، آ کر بولے کہ یہ واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا، یعنی مجھے بھی خواب میں یہی بتایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال یہ اذان کی اہمیت ہے. ہم کو بھی اذان کا جواب دینا چاہیے، سن کر اذان کے ریپیٹ کرنا چاہیے. جسٹ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر ہم دوسری بات کہیں کہ اور وہ بھی وجہ کیا ہے. حی علی الصلاۃ قائم کر، آؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، یعنی نماز ہی کامیابی ہے، آؤ کامیابی کی طرف. تو ہم جواب یہ دیتے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہم نہیں کر سکتے اللہ، میری یہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے مگر جو تو مجھے دے. سبحان اللہ، کتنا بہترین جواب ہے نا. تو یہ آپ کو اہمیت معلوم ہونی چاہیے اذان کی. جی کیا سوال تھا ریحانہ؟ فرمائے کہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں، کس طرح ایک ایک چیز شروعات ہوئی. دیکھیے مسجد نبوی میں ہمارے لیے جانا کتنا، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، سعودی عرب میں جو رہتے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ آسانیاں ہیں. تو پھر بھی مگر وہاں پر جب جائیں یہ اہمیت ہمارے ذہن میں ہو، کس طرح سے یہ لوگ ٹف ٹائم گزار کر یہ چیز وہ کرے اور اللہ کی اس زمین کو اس حال میں چھوڑے کہ اللہ ان سے راضی تھا، ایسے تکلیفیں برداشت کر کر. اللہ کرے کہ اللہ ہماری بھی موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے پڑھنے کو، ہمارے سننے کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور اس محفل کا شمار اللہ اپنے بہترین محفلوں میں فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.